افریقہ کا قافلہ، ایک ماں ایک بیٹا، سالوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا۔ نیا نیا عراق آزاد ہوا، صدام جہنم حاصل ہوا کہ جیسے پہنچے تھے چوکیاں بہت تھیں، ہم چیک کرواتے کرواتے نجف کی طرف جا رہے تھے۔ ایک چوکی والے نے کہا سارے پاسپورٹ لے کر آؤ، چیک کرواؤ، ہم اترے گے۔ بچہ گاڑی میں سو رہا تھا، انہوں نے کہا بچے کو سونے دو، جسٹ اس کا پاسپورٹ لے کر آؤ، ہمیں چیک کرنا ہے ویزا ہے کہ نہیں۔ کا پاسپورٹ لے گئی، چیک کروایا، پھر گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلی نجف کی طرف۔ جیسے نجف پہنچے، گاڑی سے اترنے لگے، بچے کو اٹھایا، بچہ اٹھ نہیں رہا۔ ماں کہتی ہم نے کہا شاید گرمی میں بے ہوش ہو گیا، پانی لگایا، اٹھ نہیں رہا۔ جلدی جلدی ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا کہ بچہ تو ایکسپائر ہو گیا، بچہ تو مر گیا۔ غسل دیا، کفن دیا، بچے کو جا کر دفن کیا۔ بچے کی دادی کہتی ہم حرم گئے، دادا حرم گیا، رشتہ دار سارے حرم گئے، لیکن بچے کی ماں حرم نہیں گئی۔ ماں نے کہا حرم کیوں نہیں جاتی؟ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی اہل بیت نے لے لیا۔ میں تو مانگنے آئی تھی کچھ، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ ماں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، جب وہ چاہتا ہے لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے دیتا ہے، امتحان الہی ہے۔ کم مجھے سمجھ نہیں آیا، میں علی سے ناراض ہوں، میں حرم نہیں آؤں گی۔ بڑا اصرار کیا، ضد کی، بیٹھ گئی، نہیں آئے۔ قافلہ کربلا گیا، کب بیٹی بے ادبی ختم کر، مولا حسین کے حرم سے ایک بیٹا تھا، سہارا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں نہیں چلوں گی۔ اہل بیت نے وہ بھی لے لیا۔ ارے یہاں لوگ مانگنے آتے ہیں، انہوں نے تو میری گود اجاڑ دی۔ کا آخری دن تھا، ماں نے کہا حسین کے پاس نہیں تھے، کہا شکایت ہے، شکوہ ہے، ناراض ہو، مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم نے معصوم کا فرمان نہیں سنا؟ اگر شکایت بھی ہے تو ہم سے کرو، ہمارے حرم میں آ کر ہم سے باتیں کرو۔ علی سے ناراض ہو، حسین سے ناراض ہو، عباس کے پاس چلو۔ ماں نے بڑا اصرار کر کے غازی عباس کے حرم میں لے کر آئے۔ اب کہتی ہے جیسے میں زری کی طرف جا رہی تھی، اترائی ہے وہاں پہ، دور سے مجھے غازی عباس کی زری نظر آئی۔ جیسے زری نظر آئی، ماں کہتی ہے میں خود کو روک نہیں پائی، کہنے لگی غازی عباس مجھ میں زینب جیسا حوصلہ نہیں، مجھ میں حسین جیسا حوصلہ نہیں، میں بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی، یا ایک کام کرو مجھے مار دو، میں ایسے واپس نہیں جاؤں۔ یہ کہتے 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 غازی عباس کی زری کے قریب ہوئی، جیسے قریب ہوئی میں نے دیکھا زری کی طرف سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے کہتی ہے میں نے سمجھا خواب ہے، شدت گریے میں ایسا منظر دیکھ رہی ہوں، رو کے کہنے لگی اماں یہ میرا بچہ تو نہیں۔ ماں نے کہا یہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے۔ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے سینے لگ گیا۔ پریشان ہوں، میرے لال اتنے دن تو کہاں تھا، تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ کما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کما جب میں نے آنکھیں کھولی، میں نے لوگوں کی بھیڑ میں خود کو پایا، آپ کو بلایا، دادی کو بلایا، انکل کو بلایا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اما اتنے میں دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک حسین خوبصورت جوان تھا۔ اس نے کہا میرے لال پریشان کیوں ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تجھے اماں کی طرف لے جاتا ہوں۔ کہ اماں میں نے ہاتھ بڑھایا، گھوڑے سوار نے کہا میرے لال میرے ہاتھ کربلا میں کٹ گیا۔ میں نے کہا انکل پھر سوار کیسے ہو جاؤں؟ ساتھ میں جو خوبصورت جوان تھا شاید علی اکبر ہو، تو اس نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ کم یہاں تک کہ حرم میں آئے، زری کے قریب آئے۔ یہ غازی عباس کا جو جملہ ہے نا، یہ ہر شیعہ کے لیے ہے۔ تو میرے لال انتظار کر، تھوڑی دیر کے بعد تیری ماں آنے والی ہے۔ لیکن جب ماں سے ملو نا، اسے ایک جملہ کہنا،
اماں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ کیا جملہ؟ کہ جملہ یہ کہا اے شیعو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ہم سے ناراض نہ ہوا کرو۔ ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت ہے۔ ارے تو اہل بیت اتنی محبت کریں چند منٹ کی لذت کی وجہ سے، چند لمحوں کی وجہ سے اپنے اہل بیت کو اذیت رکھ دیا۔ عزیزو یہ دن ختم ہونے والے ہیں، جتنی خیرات لینی ہے لے لو،